اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی معزز حضرات ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت آپ جامعہ انیس المدارس کے آفیشیل پیج سے دیکھ رہے ہیں بہار علم پروگرام۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سیرت حضرت دادا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس پر گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز شیخ الحدیث جامعہ انیس المدارس استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی صاحب، اور آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہیں شہر سخر کے مشہور و معروف نعت خواں محترم و مکرم محمد ریحان قادری صاحب۔ ان سے بھی ہمیں انشاءاللہ شاندار آواز میں، بہترین آواز میں نعتیں سننے کو ملیں گی۔ تو بلا تاخیر میں اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ کرنا چاہوں گا، جس کے لیے ہم چلتے ہیں جناب محمد ریحان قادری صاحب کی طرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی، چٹکتا پھر کہاں کنچا کوئی باغ رسالت کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد نباد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، وہ چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا خدا التجا ہے میری، یا خدا التجا ہے میری، عشق احمد میں یوں موت آئے، عشق احمد میں یوں موت آئے، جان قدموں سے نکلے نبی کے، جان قدموں سے نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے۔ یا خدا التجا ہے میری، ہاتھ پھیلائے در پر کھڑے ہیں، ہاتھ پھیلائے در پر کھڑے ہیں، دے
دو صدقہ حسن اور حسین کا، دے دو صدقہ حسن اور حسین کا، ہاتھ پھیلائے در پر کھڑے ہیں، دے دو صدقہ حسن اور حسین کا، دے دو صدقہ حسن اور حسین کا، آج ہم سب کی بگڑی بنا دو، آج ہم سب کی بگڑی بنا دو، تم نے لاکھوں مقدر سوارے، تم نے لاکھوں مقدر سوارے، یا خدا التجا ہے یہ میری، سرد ہو گئے سب غم کے شعلے، سرد ہو گئے سب غم کے شعلے، اٹھی طیبہ سے ٹھنڈی ہوائیں، اٹھی طیبہ سے ٹھنڈی ہوائیں، ہو گیا ہم پہ رحمت کا سایہ، ہو گیا ہم پہ رحمت کا سایہ، ان کے گیسوں گھٹا بن کے چھائے، ان کے گیسوں گھٹا بن کے چھائے، یا خدا التجا ہے یہ میری، آرزو ہے یہ بس میرے آقا، موت آئے تو اس طرح آئے، موت آئے تو اس طرح آئے، دھوم سے نکلے میرا جنازہ، میری میت کو مدینے لے جائے، میری میت مدینے کو جائے، یا خدا التجا ہے یہ میری، آرزو ہے یہی میرے دل کی، آرزو ہے یہی میرے دل کی، نیند آئے تو اس طرح آئے، نیند آئے تو اس طرح آئے، ان کی چوکھٹ پہ ہم سو رہے ہو، ان کی چوکھٹ پہ ہم سو رہے ہو، اور اذان بلالی جگائے، اور اذان بلالی جگائے، یا خدا التجا ہے میری۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ حمد باری تعالیٰ سماعت کر رہے تھے جناب محمد ریحان قادری سے، ایک پرتاثیر لہجے میں، ایک شاندار لہجے میں وہ حمد باری تعالیٰ آپ اور ہمیں سنا رہے تھے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ وقت قبل یہ کہا کہ آج کی ہماری جو ٹرانسمیشن کا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت دادا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ ایک بہت پایا اور بہت بلند اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست تھے، ولی تھے۔ ان کا جو نام تھا وہ تھا علی بن عثمان، اور ان کی جو پیدائش تھی وہ نومبر 1009 میں، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے 25 ستمبر 1072 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ اتنے بڑے پائے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے کہ ان کے مرشد نے ان کو ایک مرتبہ کہا کہ آپ ہندوستان میں جائیں
کئی بار سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے ان پر حملہ کر رہے ہیں اور اس میں ناکام ہو گئے ہیں، تو آپ وہاں لاہور جائیں اور وہاں پر جا کر اسلام کا پرچم آپ بلند کریں۔ تو وہاں پر جب آپ لاہور پہنچے تو ان کو ایک جنازہ دیکھنے کو ملا۔ لوگوں سے پوچھنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ وہ جو جنازہ تھا وہ جنازہ تھا لاہور کے کتب حسین احمد زنجانی کا، لاہور کے جو کتب تھا۔ جب وہ لاہور کے اندر داخل ہوئے تو جو لاہور کے کتب تھے اس کے گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر سجا۔ تو اسی گفتگو پر انشاءاللہ العزیز، اسی موضوع پر انشاءاللہ العزیز استاد محترم مزید لب کشائی فرمائیں گے۔ تو اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کرنے کے لیے چلتے ہیں شہر سخر کے مشہور و معروف نعت خواں اور بہترین آواز کے مالک جناب محمد ریحان قادری صاحب کی طرف۔ دامن میں یوں چھپا لو دگر کو خبر نہ ہو، دامن میں یوں چھپا لو دگر کو خبر کو خبر نہ ہو، جنت میں ایسے پہنچوں سفر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، در در کی ٹھوکروں سے خدایا بچا ہمیں، صدقہ حسن حسین کا کر دے عطا ہمیں، دنیا کے رنج و غم سے کر دے ہمیں، ایسا گمان ان کی ملا میں خدا میں، ایسا گمان ان کی ملا میں خدا میں، کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، بجھ جائے اب کہیں نہ چراغ انتظار کا، جز تیرے اور
کا جائے خزاں میں دیکھ لو اب بہار کا کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو کو خبر نہ ہو امت سے پیار تیرا نائے شمار میں رکھا نہ ایک پل بھی کبھی انتظار میں بے چین قلب آیا اسی پل قرار میں فریاد ہوں مدی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ایمان ہے کہ کوئی خدا سے بڑا نہیں محبوب ہے خدا کے وہ لیکن خدا نہیں حکم شرع میں سجدہ بھی ان کو کیا نہیں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو احباب عبید جان چھڑکتے ہیں جو یہاں ہوں گے بروز حشر کے وہ بھی کہاں ماں باپ کام نہ آئے نہ اولاد بھی وہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے
سر بی در کو خبر نہ ہو گزرا کرے سر بی در کو خبر ماشاءاللہ سبحان اللہ، نہایت ہی بہترین اور شاندار آواز میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے جناب محمد ریحان قادری سے۔ سامعین محترم، ناظرین اکرام، اگر کلام اعلیٰ حضرت کا ہو اور پڑھنے والا بھی اپنے عشق سے اور اپنی دل کی آواز سے پڑھے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ جب حضرت داتا گنج بخش حجویری لاہور میں آئے تو اپنے مرشد کے حکم سید ابو الفضل کے حکم سے جو ہے وہ لاہور میں آئے تھے، اور جب وہ لاہور میں آئے تو مندر کے قریب انہوں نے اسلام کا پرچم وہاں پر گاڑ دیا اور گاڑ کر یہ کہا کہ اب کے بعد انشاءاللہ لاہور جو ہے وہ پائندہ اور زندہ رہے گا۔ تو اب بھی لاہور پائندہ ہے اور اب بھی زندہ ہے۔ 1965 کی بھی جنگ گزر گئی۔ ایک ہندوستان کے آرمی آفیسر نے کہا تھا، ایک نے کہا تھا میں کل جا کر لاہور میں ناشتہ کروں گا، ایک نے کہا تھا کہ میں لاہور کے جیم خانے میں کل صبح شراب پیوں گا۔ وہ 1965 والی جنگ گئی، وہ تو ان کا ناشتہ کرنا اور ان کا لاہور کے جیم خانے میں جا کر شراب پینا وہ تو الگ بات ہے، لیکن لاہور کی برکت سے ان ہندوستان والوں کو اپنی کچھ حصہ زمین سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر استاد المحترم استاذ العلماء مفتی محمد نعمان حنفی رحمۃ اللہ گفتگو فرمائیں گے۔ تو آپ اس سے پہلے آپ سامعین اور ناظرین سے میری یہ گزارش ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک کلک سے بہت سارے لوگوں کو علمی اور نہایت اہمیت والی گفتگو سننے کو ملے۔ تو اب میں بلا تاخیر استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں انتہائی مؤدبانہ انداز سے استاد محترم کی بارگاہ میں عرض رکھتا ہوں کہ استاد محترم سیرت حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ گفتگو فرمائیں اور آپ سامعین کو نہایت ہی اہمیت والی گفتگو تاکہ استاد محترم سے سننے کو ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ذی قدر ناظرین و حاضرین، آج جس ہستی کے ذکر سے ہم اپنی اس نشریات کو معطر اور معمر کر رہے ہیں، یہ ان مبارک ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب صلحاء کا ذکر ہوتا ہے تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کے اس نیک اور صالح بندے کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے ذکر سے ہمارے اس ادارہ میں رحمت
اور رب کی برکت نازل ہوگی۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس ذکر خیر کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ موضوع اور عنوان پر گفتگو کرنے سے قبل میں شکر گزار ہوں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسے جناب محمد ریحان رضا قادری۔ ایک منفرد انداز کے مالک ہیں، خوش مزاج ہیں، خوش اخلاق ہیں، اور جب بھی انہیں ہم اپنے اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں بغیر کسی ٹال مٹول کے یہ ہماری اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ ان کی سعادت اور فرما برداری میں اور ان کے لہن میں خوب اضافہ فرمائے اور انہیں خوب ترقیاں عطا فرمائے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خانوں کی جماعت اور گروہ میں ان کا خاتمہ فرمائے۔ آپ نے سماعت کیا کہ ہماری آج کی اس نشریات کا موضوع اور عنوان ہے آفتاب طریقت مہتاب شریعت سلطان الواصلین داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت کے بارے میں مورخین اور سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، کوئی راجح قول نہیں ملتا، لیکن پھر بھی جمہور نے یہ ذکر کیا کہ سن 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا حکومت کا آخری دور تھا یا سلطان مسعود غزنوی کی حکومت کا ابتدائی دور تھا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی آپ نے سماعت کیا علی، آپ کے والد کا نام عثمان۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والدہ کی طرف سے حسینی سید اور والد بزرگوار کی طرف سے حسنی سید تھے، یعنی نجیب الطرفین تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت افغانستان کا ایک مشہور شہر ہے غزنی، اس کا ایک محلہ تھا حجویر، ایک جلاب لکھا ہے آپ کا، ایک دودیال تھا، ایک ننیال تھا، تو آپ کی جو پیدائش ہے وہ حجویر میں ہوئی، اس لیے آپ کو داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں۔ آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، اور آپ کے بے شمار القابات ہیں، جن میں سے داتا یہ بھی آپ کا لقب ہے، گنج بخش یہ بھی آپ کا لقب ہے، اور قطب الاقطاب کہہ لیں، آفتاب طریقت کہہ لیں، زبدۃ الواصلین کہہ لیں، یہ سب آپ کے القابات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، یہ غزنی کا وہ خاندان تھا جو علم و عرفان میں، جو زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھا۔ انسان اگر نیک اور صالح گھر میں پیدا ہوا ہو تو اس نیک اور صالح گھر کی برکات اسے ضرور میسر ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ کے خاندانوں کو اگر پڑھا جائے تو رب نے اپنے محبوب بندوں کو، اپنے مقبول بندوں کو ان لوگوں کے خاندان میں پیدا فرمایا جن کے زہد و تقوی کا زمانہ معترف ہوا کرتا تھا، خواہ وہ میرے اور آپ کے امام سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا میرے اور آپ کے امام اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یا کوئی اور ہمارا بزرگ اور عالم ہو۔ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوا جس کی دینداری کا، جس کے علم کا دنیا میں ڈنکا بج رہا ہوتا تھا اس وقت میں۔ آپ کے ماموں تھے جنہیں سرتاج الاولیاء کہا جاتا تھا۔ بچپن ہی میں آپ نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، حافظ قرآن تھے، اور یہ جو سلطان محمود غزنوی تھا یہ علم دوست سلطان تھا، علماء کی قدر کیا کرتا تھا، اس نے مساجد اور مدارس کو تعمیر کرایا ہوا تھا۔ خود غزنی شہر میں بے شمار مدارس موجود تھے، اور حفظ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرسہ میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ سلطان محمود غزنوی ایک بار مدرسہ آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم سیکھنے میں اس قدر منہمک، اس قدر مشغول ہوتے تھے کہ آپ کو بھوک کا، پیاس کا احساس تک نہ ہوتا۔ علم میں اس قدر آپ کو طلب تھی اور رغبت تھی۔ تو بادشاہ آیا ہے وقت کا،
تو آپ کے استاذ نے کہا کہ علی معلوم نہیں آپ کو کہ ہمارا سلطان ہمارے ادارہ آیا ہے، ہمارے مدرسہ آیا ہے، لیکن آپ جو تھے وہ اپنی پڑھائی میں ہی مگن اور مصروف تھے. تو کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے آپ کے استاذ کو کہا تھا کہ یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے اور ایسے بچے اداروں کے اور مدرسہ کی زینت ہوا کرتے ہیں، ان کی قدر کیجیے. تو اس وقت سلطان محمود غزنوی نے آپ کو دیکھ کر یہ جان لیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک بہت بڑا عالم، فقیہ اور صوفی بنے گا. اور یہ جو علم میں مشغولیت ہے، انہماک ہے، یہ ہمارے علماء کو، ہمارے صوفیہ کو ورثے میں ملا. ایک بزرگ گزرے ہیں جناب ضحاک بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن جریج کے شاگرد تھے اور علم سیکھنے کے لیے آئے تھے. اس دور میں سفید ہاتھی اس علاقہ میں جہاں یہ پڑھا کرتے تھے نہ ہوتے تھے. بعض نے امام محمد کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا، بعض نے ضحاک بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا. ہاتھی آئے تو مدرسہ میں شور مچ گیا کہ بھئی ہاتھی آئے، سفید ہاتھی، کسی نے دیکھے نہ تھے، سارا مدرسہ خالی. اور جناب ضحاک بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم میں مشغول تھے. تو استاذ نے کہا کہ سارا مدرسہ خالی ہو گیا، اونٹ وہ گھوڑے دیکھنے چلا گیا، ہاتھی دیکھنے چلا گیا سفید، اور آپ جو ہیں وہ یہیں بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میری ماں نے مجھے علم سیکھنے بھیجا ہے، مجھے ہاتھی دیکھنے نہیں بھیجا. تو وقت نے پھر انہیں وقت کا بہت بڑا امام بھی بنایا، بہت بڑا عالم اور فقیہ اور مفتی بھی بنایا. تو باہر کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو علم کی قدر کرتے ہیں رب سبحانہ و تعالیٰ ان کی قدر فرماتا ہے. تو بچپن ہی سے آپ علم کے دلدادہ تھے، بہترین عالم، فقیہ اور مفتی تھے. علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے آپ نے 20 سے زائد ممالک کا سفر کیا. کہا جاتا ہے کہ خراسان میں 1-2 نہیں 400 مشائخ اور علماء سے آپ نے علم حاصل کیا. یہ صرف ایک شہر کی بات ہے. ترکستان ہو گیا، تبرستان ہو گیا، شام ہو گیا، فلسطین ہو گیا، بخارا ہو گیا، سمرقند، تاشقند، اس وقت جو بھی مرکز علوم و عرفان ہوا کرتے اور ان کے بارے میں معلوم پڑتا کہ یہاں کوئی بہت بڑا عالم تشریف فرما ہے، کوئی محدث جلوہ افروز ہے، تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں جاتے، علم سیکھتے. تو جب علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی، یہ ایک رسالہ قشیریہ ہے، اس کے مصنف ہیں ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ آپ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. ایسے ہی ہیں ابو القاسم جرجانی، گرگانی نے لکھا ہے، جیم پڑھتے نہیں ہیں. تو یہ بھی آپ کے علم دین کے، ظاہری علم کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. پھر علوم ظاہری سے جب آپ آراستہ ہو گئے تو پھر ابو الفضل حسن بن محمد جنیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلہ میں آپ داخل ہوئے. یہ سید الطائفہ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں سے اور خلفاء میں سے ایک خلیفہ اور مرید تھے. بہت بلند پایا بزرگ اور صوفی تھے. اور خود داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے اس شیخ جیسا باروب مرد خدا نہیں دیکھا، اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا پر توکل کرنے والا میں نے ایسا مرد نہیں دیکھا. خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنے شیخ کے ساتھ میں ایک رستہ جا رہا تھا. اس زمانہ میں بھی، اس زمانہ میں بھی ایک بات مساوی ہے. اس زمانہ میں بھی کیچڑ ہوا کرتی تھی، اس زمانہ میں بھی کیچڑ ہوتی ہے. تو وہ بزرگ کہتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری کہ جا رہے تھے، رستہ میں کیچڑ تھی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ باوجود کیچڑ میں چلنے کے آپ کا لباس اور آپ کے پیر مبارک بالکل ستھرے، ایک دھبا کیچڑ کا نہیں، لباس پر کوئی دھول نہیں، کوئی گرد نہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ کیچڑ میں بھی چل رہا ہوں، وہ بھی چل رہے ہیں، میرا لباس، میرا بدن اس کیچڑ سے آلودہ ہو گیا. شیخ کا بدن اور لباس، اس پر ایک مٹی کی گرد نہیں، ایک دھبا نہیں. تو شیخ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رب کی ذات پر جب سے توکل کیا ہے اور اپنے نفس کو اس دنیا کی لالچ اور طمع سے دور کیا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کی ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک اور منزہ کر دیا ہے. تو وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا پر انتہائی درجہ کا توکل کرنے والے بزرگ ہوا کرتے تھے، جن کی بدولت رب ان سے دنیا کی ہر ناپاکی اور برائی کو دور فرمایا کرتا تھا.
آپ نے یہ بھی سماعت کیا جب آپ نے سلوک کی راہیں طے کی تو آپ کے شیخ نے ابو الفضل حسن بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو فرمایا کہ بھئی ہندوستان جاؤ، وہاں آپ کی ضرورت ہے. اور اس وقت آپ حیران ہوئے تھے اور اپنے شیخ سے عرض کی تھی کہ وہاں ان کے ایک پیر بھائی ہوا کرتے تھے، نام میرا ان کے ذہن میں نہیں آ رہا، تو فرمایا کہ وہ وہاں موجود ہیں، قطب الاقطاب ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری حاجت نہیں. آپ نے پھر بھی فرمایا تمہیں راز معلوم نہیں، جاؤ. پھر اس زمانہ میں گیٹ ہوا کرتے تھے شہروں میں داخل ہونے کے، تو یہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا تو ہم باہر ہی آرام کرنے لگے. صبح ہوئی تو جنازہ گزرنے لگا تو بتایا کہ وہ ان قطب الاقطاب کا انتقال ہو گیا. تو پھر اپنے شیخ کی بات یاد آئی کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ تمہاری ضرورت ہے. یہاں جو قطب الاقطاب اور وقت کے شیخ موجود تھے ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے میری یہاں پر ضرورت پڑی. ہندوستان اس وقت ہندوؤں کا مرکز تھا اور ہندوؤں کی حکومت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کوئی ایک جو گورنر تھا جہاں آپ ٹھہرے تھے لاہور میں، یہ رائے راجو تھا، جوگی تھا یہ، اور لوگوں کو اپنے شعبدہ بازی سے ڈرایا کرتا تھا، دھمکایا کرتا تھا. اور وہاں کے علاقے والوں کو کہا ہوا تھا کہ بھئی گائیں بھینس دودھ دے تو وہ میری خدمت میں لانا ہے. جو نہیں لاتا تھا شعبدہ باز تھا، جادوگر تھا، تو جادو کے ذریعے ان کی گایوں پر بھینسوں پر جادو کر دیتا تھا، وہ دودھ کے بجائے خون دیتی تھیں. تو ہر عورت صبح صبح جب دودھ اپنی گائے بھینس کا نکالتی تو اس رائے راجو کی پاس لے جاتی. آپ اپنے حجرہ میں جلوہ افروز تھے، آپ نے معاملہ دیکھا، ایک دن دو دن عورتیں صبح صبح دودھ لے کر جا رہی ہوتی ہیں. پوچھا تو انہوں نے یہ ساری بات بیان کی کہ ایسے ایسے معاملہ ہے. تو آپ نے ایک عورت سے کہا کہ یہ جو دودھ ہے آپ مجھے دے دو اور آپ چلی جاؤ، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی جو گائے ہے یا بھینس ہے وہ پہلے سے زیادہ دودھ دے گی، خون نہیں دے گی. وہ عورت گھبرائی، کہنے لگی وہ یہاں کا جو گورنر ہے رائے راجو وہ جادوگر ہے، اگر جو عورت اس کو دودھ نہیں پہنچاتی اس کی عورت خون دینے لگ جاتی. آپ نے کہا میری بات کا یقین کرو، ایک دفعہ کر کے دیکھو. وہ عورت واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رب کے محبوب بندے، اور رب اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو اپنے دربار میں رد نہیں کرتا، مقبول فرماتا ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب سے دعا کی. تو عورت جب اپنے گھر جاتی ہے، اپنی گائے بھینس کا دودھ دوتی ہے تو وہ پہلے سے دگنا نکلتا ہے. پھر یہ بات پھیلتے پھیلتے پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے، اور عورتیں بجائے اس رائے راجو کے آپ کے دربار میں دودھ پیش کرنے لگ جاتی ہیں. اس کو علم ہوتا ہے، یہ کہتا ہے اس نے تو میرا کاروبار بند کر دیا، اور یہ آپ کے دربار میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے تم بھی اپنا کوئی شعبدہ دکھاؤ. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جادوگر نہیں، میں شعبدہ باز نہیں جو جادو دکھاؤں شعبدہ دکھاؤں، میں یہ کام تیرا ہے، تو دکھا. تو کہتے ہیں کہ یہ اس نے یہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جوتی کو حکم دیا، اور کہتے ہیں کہ وہ جوتی ہوا میں اڑی اور اس رائے راجو پر برسنے لگی اور اسے زمین پر لے آئی. اور یہ آپ کی اس کرامت سے اس درجہ متاثر ہوا کہ آپ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور اسلام قبول کیا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور آپ نے اس کا نام شیخ ہندی رکھا. اور یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آج بھی اسی خاندان کے لوگوں کو یہ سعادت ملی ہے کہ یہ داتا دربار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مجاور ہوا کرتے ہیں. شیخ ہندی ہندو تھا، پھر آپ کی کرامت سے یہ مسلمان بنا، اور پھر اللہ نے اسے ایک بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا. تو بزرگان دین کے جو احوال ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کی جو سیرت ہیں، اگر ان کو پڑھا جائے تو انہوں نے اسلام کی جو کرنیں دنیا کے کونے اور گوشے میں پھیلائی وہ اپنے کردار کی خوشبو سے پھیلائی. ان کا اخلاق اس قدر اعلیٰ عمدہ ہوتا، اپنے تو اپنے جو ان کے دشمن ہوتے، پرائے ہوتے، وہ بھی ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر، گناہوں سے تائب ہو کر حلقہ بگوشے اسلام ہو جاتے. خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے ہاتھوں پر 90 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، ان کے بارے میں بھی یہی معروف ہے، انہوں نے تلوار نہ اٹھائی، انہوں نے کوئی جادو کوئی شعبدے نہ دکھلائے، کسی اور باتوں سے لوگوں کو اسلام کی طرف آمادہ اور راغب نہیں کیا. انہوں نے اپنے اخلاق سے
لوگوں کے دلوں کو جیتا اور وہ 90 لاکھ ہندو حلقہ بگوشے اسلام ہوئے۔ یہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہند کے بادشاہ ہیں، جو ہند کے ولی ہیں، یہ بھی جب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں آئے، یہاں پر چلہ کشی کی، اور یہ جو شعروں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، یہ ان کے مایہ ناز اشعار ہیں جو آج بھی جناب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روضہ کی زینت بنے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کاملارا رہنما۔ تو یہ آپ خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی شان میں یہ مبارک اشعار کہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی برس 64 برس بعد نے لکھا، آپ بے قید حیات رہے اور اسلام کی روشنی آپ نے پھیلائی، کئی کتابیں آپ نے لکھی اور 10 کے قریب کتابوں کے نام آپ کے آتے ہیں۔ ان میں سے جس کتاب کو مقبولیت حاصل ہوئی اس کا نام کشف المحجوب ہے۔ یہ وہ مایہ ناز کتاب ہے، معتبر مستند کتاب ہے، جس کے بارے میں خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس بندے کو کامل پیر نہیں ملتا، کوئی رہنما نہیں ملتا، وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، اسے سچے دل اور خلوص دل سے پڑھ لے تو رب سبحانہ و تعالیٰ اسے کامل رہنما اور شیخ کامل عطا فرمائے گا۔ جس بزرگ کی کتاب میں اس قدر تأثیر ہو کہ اس کی کتاب پڑھنے سے رب شیخ کامل جیسی عظیم نعمت دے دیتا ہے، تو اس کی ذات میں رب نے کس قدر برکتیں اور رحمتیں رکھی ہوں گی۔ یہ جو آج آپ نے سنا ہوگا لاہور کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے، اسے عروس البلاد کہا جاتا ہے۔ اس لاہور کو جو عزت ملی، جو مقام و مرتبہ ملا، وہ داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے ملا۔ صرف ایک اشکال کا ازالہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ بہت سے ہمارے دور میں ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں جنہیں ناموں سے بھی چڑ ہوتی ہے، کاموں سے بھی چڑ ہوتی ہے۔ اگر ہم علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو داتا کہہ دیں، ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، اللہ کا نام ہے داتا۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی عربی پڑھے ہوئے ہوں گے لازمی، اللہ تعالیٰ کے اسماء قرآن مجید برہان رشید کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں، ان ناموں میں سے کوئی نام داتا ہے؟ یہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے دینے والا، فیاض، سخی، جواد۔ تو یہ تو اللہ کے اسماء میں سے کوئی اسم ہے ہی نہیں، اور تم کہو دینے والا تو اللہ ہے۔ ہاں بھائی، حقیقی طور پر اس کے بے شمار جوابات ہیں۔ دینے والا حقیقی طور پر اللہ ہے، عطائی طور پر، غیر مستقل طور پر اللہ کے دیے ہوئے سے عطا کرنے والے اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ سمیع بصیر ہے، ہم بھی سمیع بصیر ہیں، لیکن اللہ جو سمیع اور بصیر ہے وہ بذات ہے، حقیقتاً ہے۔ اللہ کو سماعت اور بصارت کسی نے عطا نہیں کی، کسی کی دین نہیں، کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم بھی سمیع بصیر ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہماری یہ سماعت بصارت عارضی ہے، عطائی ہے، غیر مستقل ہے، چھن سکتی ہے، چھن جاتی ہے۔ تو اتنے زیادہ فرق ہونے کے باوجود بھی عوام اہل سنت کو لوگ مغالطہ دیتے ہیں اور اس طرح کے، جبکہ یہ باتیں جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتوں کو یہ جو آج کے موجودہ مسلمان ماننے کو تیار نہیں، ان کے بڑوں نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درباروں میں حاضری دی ہے۔ حاجتیں ان کی اگر پوری ہوئی ہیں تو ان درباروں میں آ کر ہوئیں۔ ان کے جو پیشوا ہے وہ خود ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہے، اور خود انہوں نے اپنی کتابوں میں علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو داتا لکھا ہے، گنج بخش لکھا ہے۔ یہ اپنے بڑوں سے جا کر پوچھیں، ہمارے بھولے بھالے سنیوں کو مغالطہ نہ دیں، اپنے اکابر سے پوچھیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ 20 صفر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے، تو اسی حوالہ سے ہم نے ان کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے ذکر کیے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ ان تذکرہ خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ
سماعت کر رہے تھے استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی سے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر گفتگو اور ان کا مقام آپ استاد محترم سے سماعت کر رہے تھے. سامعین محترم، ہماری جو ٹرانسمیشن ہے آپ کو بخوبی اس کا علم ہوگا کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں آپ ناظرین کی طرف سے جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات بھی استاد محترم ہماری اس ٹرانسمیشن کے اینڈ میں جو ہے وہ دیتے ہیں. تو آج کے بھی سوالات ہیں، ہم استاد محترم سے ان کے جوابات ضرور جو ہے وہ لیں گے. تو سوالات کے سلسلہ سے پہلے ہم چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کرنے کے لیے جناب محمد ریحان قادری صاحب کی جانب. راہ عرفان سے جو ہم دیداروں میں غیرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم دیداروں میں غیرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم دیداروں میں غیرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی ہے کاملو، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی ہے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کون نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ پیش، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ پیش، قصر کوثر کی طرح قصر کوثر میں زمزم کی طرح کم نہیں، قصر کوثر میں زمزم کی طرح کم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، ایسا امید کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امید کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرار
قل اکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرار، رب قل اکرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، اور ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو، نہ تھے عالم نہ تھا گر نہ ہو عالم نہ ہو، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، سایہ دیواروں خاک در ہو یا رب اور رضا، سایہ دیواروں خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش دے ہم کثیرت شوق جم میں کم نہیں، خواہش دے ہم قیصر شوق تخت جم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ محترم و مکرم جناب محمد ریحان قادری صاحب کی آواز میں مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ تو حضرات ناظرین، اب ہم اس ٹرانسمیشن کے جو سلسلہ جو سوالات کا ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو میرا استاد محترم سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ امام دوران قرات، امام جو ہے وہ نماز کے دوران جو ہے وہ قرات بھول گیا اور پیچھے سے جو ہے وہ مقتدی نے اس کو لقمہ دیا، تو کیا لقمہ لینے پر سجدہ سہو امام پر لازم ہوگا یا نہیں لازم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب قرات میں مشغول و مصروف ہوں اور دوران قرات اگر ان سے سہو ہو جائے، عام ازیں کہ وہ نماز فرض ہو، واجب ہو، یعنی وتر پڑھا رہا ہو، یا وہ تراویح ہو، تو اس میں مقتدیوں کو لقمہ دینا جائز ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ محض لقمہ دینے سے یا امام کا لقمہ لینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ سجدہ سہو اس وقت واجب ہوگا جب امام صاحب 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سکوت اختیار کریں، قرات نہ آئی اور وہ خاموش رہے اتنی مقدار میں، اب انہوں نے لقمہ دیا تو اب امام صاحب پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یہ یاد رکھیے لقمہ لینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ یوں کہہ لیں کہ فرائض میں سے کسی فرض میں، واجبات میں سے کسی واجب میں یا فرض میں تاخیر کرے، مثلا قرات کرنا تھی اب اس نے تاخیر کر دی، خاموش رہا اتنی مقدار، تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔
تو ناظرین، آپ نے استاد محترم سے یہ سوال کا جواب یقیناً حاصل کیا ہوگا کہ محض جو ہے وہ مقتدی کے جو ہے لقمہ دینے سے امام پر جو ہے وہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ استاد محترم، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شراب پینے والا 40 دن تک ناپاک رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام میں معروف ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پی لے، یہ ترہیباً ہے، ڈرانے کے لیے، زجر و توبیخ کے لیے عوام کہتی ہے کہ اگر کسی نے نعوذ باللہ من ذالک شراب پی لی تو وہ 40 دن تک ناپاک رہتا ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی نے شراب پی اور اسی وقت اس نے اور کوئی چیز پی یا کھائی، چونکہ شراب اس کے منہ پر وغیرہ پر لگی ہے تو اب وہ چیز ناپاک اور وغیرہ ہو جائے گی، لیکن شراب پینے کے بعد اس نے اپنے منہ کو دھو لیا وغیرہ تو اب شراب کا کوئی اثر باقی نہ رہا تو اس کا منہ بھی ناپاک نہیں ہوگا اور اس کا بدن بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ ضرور شریعت میں اور حدیث میں آیا، ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی رب سبحانہ و تعالیٰ اس کی نماز کو 40 دن تک قبول نہیں کرتا۔ اس پر بھی ہمارے علماء نے کلام کیا ہے کہ 40 دن تک نماز قبول نہ کرنے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ نماز کا جو ذمہ ہے اس سے تو یہ بری ہو گیا کہ اس پر فرض تھی نماز، وہ اس نے ادا کری، لیکن آیا اس نماز پر اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا عند اللہ، یہ نماز مقبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو علماء نے لکھا یہ شراب کی نحوست کی وجہ سے فرض ضرور ذمہ سے ساقط ہو گیا، لیکن شراب پینے کی نحوست کی وجہ سے اجر اور ثواب اور مقبولیت سے یہ محروم رہے گا۔ تیسرا استاد محترم سوال یہ ہے کہ کیا لڑکوں کا اپنے کپڑوں پر ریشم کی کڑھائی کروانا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد وہ اپنے کپڑوں پر کڑھائی کروائے ریشم سے، تو یہ یاد رکھیے کہ شریعت میں جو ریشم کی ممانعت وارد ہے وہ پہننے سے متعلق وارد ہے کہ شریعت نے مرد کو ریشم پہننا حرام قرار دیا ہے، وہ بھی 4 انگل سے زائد۔ جہاں پہننا پایا جائے گا وہاں ممانعت پائی جائے گی، جہاں پہننا نہیں پایا جائے گا وہاں ممانعت بھی نہیں پائی جائے گی۔ مثلاً پردے لٹکے ہوئے ہیں اور اس پر ریشم کا کام ہوا، چونکہ پردے پہنے نہیں جاتے، یہ تو لٹکانے کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ ممانعت یہاں وارد نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی اپنے لباس پر ریشم سے کڑھائی کرواتا ہے تو کڑھائی کروانا یہ تو ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ مرد پہنتا ہے اور یہ 4 انگل سے زائد ہے ریشم جس کی اس نے کڑھائی کروائی، تو اب یہ پہننے میں آ گئی، لہٰذا اب یہ حرام ہو جائے گی۔ لیکن اتنی اس نے کڑھائی کرائی ہے جو 4 انگل سے کم ہے، تو اب اس ریشم کی اس کے لیے گنجائش ہے۔ استاد محترم، آج کا جو ہمارا ٹرانسمیشن کا جو آخری سوال وہ یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی سے 1 سال تک بات نہ کی اور دیگر جو حقوق ہے وہ بھی ادا اس نے نہ کیے، تو کیا اس سے جو ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جو طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی عوامی مغالطہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان اگر علیحدگی بئی طور ہو کہ بیوی یہاں ہے، شوہر کسی اور ملک بیٹھا ہے اور کئی سال بیت گئے اور شوہر اپنے اس ملک میں واپس نہ آیا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ طلاق ہو گئی۔ ایسے ہی ایک شہر میں رہتے ہیں لیکن علیحدگی ہے اور آپس میں بات چیت نہیں کرتے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں طلاق ہو گئی۔ تو طلاق دینے سے واقع ہوتی ہے، یا جو طلاق کے الفاظ ہیں ان کے کہے جانے سے خلا وغیرہ، اس سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ محض بات چیت نہ کرنا اس سے طلاق کا وقوع نہیں ہوتا۔ دیگر حقوق ادا نہ کرنا اس سے گناہگار ضرور ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن قطع تعلقی کرے اس کے لیے وعید وارد ہے۔ میاں بیوی کا ایک مقدس پاکیزہ رشتہ ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے لیکن اسے منایا جائے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ اس سے بات چیت بند کر دی جائے، عرصہ تک بند رہی جائے، تو یہ گناہ ہے۔ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی حقوق ادا نہیں کرے گا، یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر 1 سال بات چیت نہ ہوئی تو طلاق واقع ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ طلاق دینے سے واقع ہوگی، محض بات چیت نہ کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، آپ نے اس سوال کا جواب بھی استاد محترم سے آپ نے یقیناً سماعت کیا
کہ شوہر نے اگر 1 سال تک اپنی بیوی سے بات نہ کی اور ان کے درمیان اور اس نے جو ہے وہ اپنی جو بیوی ہے اس کے حق بھی ادا نہیں کیے، حقوق بھی ادا نہیں کیے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور طلاق جو ہوگی استاد محترم نے یہ فرمایا ہے کہ طلاق دینے سے واقع ہوتی ہے، محض بات نہ کرنے سے یا حقوق ادا نہ کرنے سے طلاق کبھی بھی واقع نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس پر گناہ ضرور ہوگا۔ تو ہماری جو آج کی ٹرانسمیشن ہے اس کا اختتامی وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے، تو اب میں منقبت کے لیے چلتا ہوں جناب محمد ریحان قادری صاحب کی جانب، کہ وہ ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے بہترین آواز میں آپ کو جو ہے وہ منقبت سنائیں۔ دیار داتا سے ہو کر جو مشک بو آئے، دیار داتا ہو کر جو مشک بو آئے، صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے، صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے، دیار داتا بٹتا ہے رات دل صدقہ، دیار داتا پہ بٹتا ہے رات دل صدقہ، وہاں سے دست طلب ہو کہ سرخرو آئے، وہاں سے ہو کہ طلب دست سرخرو آئے، یہ خواب ہے کہ غلاموں میں شام تیرے شامل ہوں، یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں، سغنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے، جو سغنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے، صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے، یہ فیض داتا کمال سخن قدم چومے، یہ فیض داتا کمال سخن قدم چومے، حضور داتا ہماری بھی گفتگو آئے، حضور داتا ہماری بھی گفتگو آئے، یہ منقبت در داتا پہ کیسے پہنچاؤں، یہ منقبت در داتا پہ کیسے پہنچاؤں، نہ خوش بیان ہوں نہ انداز گفتگو آئے، نہ خوش بیان ہوں نہ انداز گفتگو آئے، ملے
چمکے ملے وہ شمع کہ عرفان آ گئی چمکے ہر ایک تار نفس سے صدائے ہو آئے ہر ایک تار نفس سے صدائے ہو آئے اللہ ہو 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 ملے وہ شمع کہ عرفان آ گئی چمکے ہر ایک تار نفس سے صدائے ہو